مطالبات کو کیسے دیکھتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود، امن قائم ہونے کے باوجود بھی ان کا مزار زائرین کے لیے نہیں کھولا گیا؟ جی، اورنگزیب ایجنسی میں ایک نیا نہیں بلکہ بہت ہی پرانا مسئلہ ہے جناب حضرت سید میر انور شاہ صاحب کے مزار کا. اور یہ دیکھیں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم جذبات کے تحت نہیں کرتے. ہماری کوئی بھی بات اور کوئی بھی ہمارا ڈیمانڈ جو ہے وہ غیر عاقلانہ نہیں ہوتا، عقلی اور منطقی ہوتا ہے، اور قانون کے دائرے کے اندر ہم بات کرتے ہیں. ہم اصلاً لا قانونیت پر ہم یقین نہیں رکھتے، اور ہمیں اپنا مذہب جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر قانونی مطالبہ کریں. اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم قرآن و اہل بیت کے پیروکار ہیں. کبھی ہم جو ہے نہ خود ظلم کرتے ہیں اور نہ کسی کے ظلم کے سامنے ہم تسلیم ہوتے ہیں، اور نہ ہم کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اورنگزیب ایجنسی میں یہ جو مسئلہ ہے زیارت سید میر انور شاہ صاحب کی، اور دو اور بھی زیارات ہیں ساتھ، تو سید خلیل بابا کی زیارت ہے، سید مست میر قاسم کی زیارت ہے، دوسرے زیارات بھی ہیں. دیکھیں، اس کا مختصر میں پس منظر اگر بیان کروں تو یہ ایک شیعہ علاقہ تھا، اور وہاں پر جو ہے قبرستان ہے 200-250 سالہ پرانا، اور وہاں پر یہی زیارات بھی ہیں. تو یہ علاقہ پہلے جو ہے یہ اہل تشیع کا علاقہ تھا. تو پھر بعد میں جو ہے کچھ جو ہے حکومت کی کچھ اس کی وجہ سے یہ علاقہ دوسرے لوگوں کے پاس چلا گیا. اور دیکھیں، اس کے لیے ہمارے پاس ٹھوس دلیل ہے. جب ہمارے چند سو سالہ پرانے زیارات اور قبریں وہاں پر ہیں، تو آیا یہ کوئی عاقل مان سکتا ہے کہ ہم نے کسی دوسروں کی سرزمین پر اپنے مردوں کو دفن کیا ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں، ہمیشہ انسان اپنے مرحومین کو اپنے سرزمین پر اپنے قبرستان میں دفن کرتے ہیں. جب ہم نے وہاں پر دفن کیا ہے ان کو کئی سو سال پہلے، تو یہی دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ علاقہ ہمارا تھا. پھر بعد میں جو ہے یہ علاقہ بہرحال دوسرے لوگوں کے پاس، دوسرے اقوام کے پاس چلا گیا حکومت کی غلط تقسیم کی وجہ سے. تو پھر جو ہے پھر بھی اس پر ہم خاموش ہیں کہ درست ہے گورنمنٹ نے جب کیا ہے تو اس پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ بہت بڑا علاقہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے. لیکن ہم وہ اسی امن و امان کی خاطر جو ہے اس پر ہم نے خاموشی اختیار کی. تو لیکن اس کے بعد جو ہمارے وہاں پر زیارات ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ موسم کے اس کی وجہ سے وہ خراب ہوتے گئے، اور ابھی جو ہے وہ مزارات کچھ گر چکے ہیں اور کچھ جو ہے گرنے کے قریب ہیں. تو ہمارا ابھی بھی جو مطالبہ ہے کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے. ہم نے فی الحال یہ مطالبہ نہیں کیا کہ یہ علاقہ ہمیں واپس دیا جائے. وہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے. بہرحال ان مسائل کی طرف فی الحال ہم نہیں جاتے. ہم نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں. ہمارا مطالبہ بہت ہی جو ہے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، ایک قانونی مطالبہ ہے. وہ یہ کہ ان زیارات کی جو ہے مرمت کی جائے، صرف کہ یہ گر نہ جائیں. کم از کم یہ آثار قدیمہ کے طور پر ہی آپ کریں. اگر آپ زیارت کو نہیں مانتے تو آثار قدیمہ کو تو آپ مانتے ہیں. ہاں، ٹیکسلا میں آپ آثار قدیمہ کی جو ہے نگرانی اور وہ کرتے ہیں، مرمت اور وہ کرتے ہیں، اور موہنجو میں کرتے ہیں، فلان جگہ پر کرتے ہیں، فلان جگہ پر تخت بائی میں کرتے ہیں. آثار قدیمہ کا آپ خیال رکھتے ہیں، اور سال میں جو ہے نا آپ کے پاس کروڑوں کا بجٹ ہوتا ہے آثار قدیمہ کو محفوظ رکھنے کے لیے. تو اگر آپ جو ہے زیارت کو نہیں بھی مانتے تو کم از کم آثار قدیمہ کے طور پر آپ اس کی جو ہے مرمت کریں، تعمیر کریں، اس کو جو ہے تخریب ہونے سے، خراب ہونے سے، گرنے سے بچائیں. اب دیکھیں کتنا یہ ایک معقول مطالبہ ہے، کتنا جو ہے ایک نرم مطالبہ ہے، کتنا ایک جو ہے نا منطقی اور قانونی مطالبہ ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب اس میں جو ہے گورنمنٹ کو کیا مشکل ہے، کیا تکلیف ہے. کچھ سال پہلے یہ بہانہ بنا رہے تھے کہ مثلا وہ علاقہ جو ہے دہشت گرد ہیں، وہاں پر طالبان ہے، فلاں ہے. تو لیکن ابھی تو وہ علاقہ جو ہے وہ باقاعدہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ اسی زیارت سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر گورنمنٹ کا باقاعدہ قلعہ بن چکا ہے، اور آرمی کے پوسٹ اسی زیارت کے اوپر آرمی کے پوسٹ ہیں. اور زیارات جو ہے ابھی فی الحال فورسز کے کنٹرول میں ہے. کوئی دہشت گرد وہاں پر ہے ہی نہیں، آپریشن ہو چکا ہے.
اور اتنا بڑا غزائی کا آپریشن ہو گیا اور دہشت گرد بالکل وہاں پر تقریباً اس علاقے سے ختم ہو چکے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے, یہ مطالبہ ہم نے بار بار اٹھایا ہے, یہ ہم سب کا مطالبہ ہے. اور اس میں جو ہے بلکہ اہل سنت بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, وہ بھی یہ قبول کرتے ہیں, وہ بھی گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو حل کریں. اسی مسئلے کی وجہ سے کبھی جنگیں ہو جاتی ہیں, کبھی کیا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس مسئلے کو ہم نے جو ہے ہمیشہ میڈیا پر بھی اٹھایا ہے, سوشل میڈیا پر بھی اٹھایا ہے, اور اسلام آباد کے بہت بڑے بڑے اجتماعات میں نے خود بھی اس پر بات کی ہے. جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے بھی اس پر متعدد بار گفتگو کی ہے. اور پھر ایک اور بھی مناسبت ہے کہ یہ جو زیارت ہے سید میر انور شاہ صاحب کی, یہ قید شہید عارف حسین الحسینی کے جد امجد ہے. اور اس لحاظ سے بھی جو ہے یعنی اس کی اپنی شخصیت ہے, اور لیکن ایک نسبت یہ بھی ہے, اس کی وجہ سے بھی جو ہے سب اس کا وہ احترام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے, اور بار بار ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے. اور ابھی جو ہے پھر وہاں کے لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ جوانوں نے اور کچھ لوگوں نے جو ہے باقاعدہ تنگ آ کر جو ہے انتظار کر کے مجبور ہو کر انہوں نے دھرنا دیا. دھرنا بھی انتہائی پرامن ہے, انتہائی پرامن. انہوں نے روڈ بند نہیں کیا ہے, انہوں نے کوئی راستہ بند نہیں کیا ہے, اور بلکہ ایک آبادی سے بھی دور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کسی کے لیے بھی جو ہے کوئی پرابلم نہیں بن سکتا. تو ٹریفک بھی جاری ہے, سب کچھ جاری ہے. تو وہ بیٹھے ہیں اور ایک ٹینٹ لگایا ہے, اور صرف وہ جو ہے وہ اپنے نوحے پڑھتے ہیں, اپنا مرثیہ پڑھتے ہیں, اپنے ماتم مجلس کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے زیارت کی تعمیرات جو ہے یہ ہو جائیں تاکہ یہ گرنے سے بچ جائے. لہٰذا ہم سب اس میں جو ہے ایک ساتھ ہیں, ایک پیج پر ہیں, اس میں کوئی اختلاف ہمیں نہیں ہے. اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ہمارے اس مسئلے کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کریں اور زیارت کی مرمت ہو جائے, تاکہ جو ہے آپ بھی پرسکون بیٹھیں اور ہم بھی جو ہے پرسکون بیٹھیں, اور کسی ملک کی تعمیر کے لیے ہم سوچ سکیں. ہماری توانائیاں اور ہماری سوچ جو ہے وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ہے وہ استعمال اور صرف ہو جائیں. بہت شکریہ.